نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجیے اللہ مجھے بڑا پیسہ دے دے، میرے پاس مال بہت ہو، اس علاقے کا سب سے مالدار انسان بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مال پیسہ ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتا۔ ان ھذا المال حلوۃ خضرۃ، یہ مال دیکھنے میں بڑا سرسبز لگتا ہے، بڑا خوشنما لگتا ہے، لیکن یہ ہضم ہر ایک کو نہیں ہوگا، یہ ہر ایک اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اور آپ نے یہ فرمایا: ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، کہ میری امت کا بھی ایک امتحان ہے، اور وہ میری امت کا امتحان کس چیز سے ہے؟ پیسے سے ہے، مال سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے کون تھے؟ یہ سرمایہ دار لوگ تھے، یہ مالدار تھے، یہ سیٹھ تھے۔ ہر نبی کی مخالفت میں جو لوگ کھڑے ہوئے، یہ کون تھے؟ یہ سرمایہ دار تھے، سیٹھ تھے، پیسے والے تھے۔ اس لیے قرآن کریم فرعون کا تذکرہ کرتا ہے تو اس تذکرے میں ایک لفظ آتا ہے: وقال الملا۔ وقال الملا، ملا کہا جاتا ہے سیٹھ کو، پیسے والے کو، سردار کو، جس کی لوگ بات مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں قریش کھڑے ہو گئے، اور قریش میں سے بھی وہ لوگ جو بڑے بڑے پیسے والے تھے، جاگیردار تھے، سیٹھ تھے، جن کی لوگ بات سنتے تھے، اور ان میں ایک آپ کا چچا بھی تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا۔ تو قرآن کریم نے پھر ایسے واقعات مجھے اور آپ کو پہلی قوموں کے بتائے، اور جن کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ منظر کشی ہے، تاکہ اس سے میں اور آپ سبق حاصل کریں، میں اور آپ اس سے اپنے حصے کا سبق لے لیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں جیسے آپ کا چچا تھا ابو لہب، جو آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا قارون۔ قرآن کریم نے سورۃ قصص میں اختتام پہ جا کے اس کا واقعہ ذکر کیا: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، موسیٰ بن عمران، اور قارون کے والد کا نام تھا قارون بن یسہر۔ تو چچا زاد بھائی تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن منافقین میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب پار ہو گئے پانی سے، تو اس وقت یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ اور جگہ پر بھی کیا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا
وسلطان مبین الی فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر کذاب، کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ اور ایک اور موقع پر قرآن کریم نے کہا وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، کہ یہ قارون اور فرعون اور حامان موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، دین لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے تکبر کا اظہار کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن اللہ سے کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے کوئی بے بس کر سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے کوئی عاجز کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، تو سرکشی پر اتر آیا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آیا۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے سرکشی پر کیوں آیا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتنا پیسہ دیا، اتنے خزانے دیے کہ ان کی چابیاں طاقتور جماعت مل کے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ جس کی چابیاں طاقتور جماعت مل کے نہ اٹھا سکے اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ وہ یہ ٹکڑے نہیں تھے کاغذ کے جیسے میرے اور آپ کے ہاتھ میں، سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، سونا ہوا کرتا تھا، چاندی ہوا کرتی تھی، اس کے خزانے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 70 خچر اس کے خزانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جایا کرتے تھے، اتنا اس کے پاس سونا تھا، اتنا اس کے پاس پیسہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس اس وجہ سے وہ بغاوت پہ اتر آیا، اس وجہ سے وہ سرکشی پہ اتر آیا۔ اور انسان کا مزاج قرآن نے یہی بتایا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بغاوت پہ اتر، سرکشی پہ اتر آتا ہے، تکبر پہ اتر آتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے بھائیوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں کوئی بھائیوں سے تھوڑی لے کے کھاتا ہوں، مجھے پوری فیملی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فیملی سے تھوڑی لے کے کھاتا ہوں، مجھے کسی سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر میرا کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ انسان کہتا ہے کہ جائے باڑ میں، جو بولتا ہے بولے، جو نہیں بولتا نہ بولے، ہمیں کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو آج میرے اور آپ کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ ہاں، جو ہم سے بڑا پیسے والا ہوگا ہم اس کے آگے پیچھے ہوں گے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جو ہم سے زیادہ سرمایہ دار ہوگا اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ جو بڑا ہم سے سیٹھ ہوگا، جس کی ہم سے بڑی فیکٹری ہوگی، اس کو ملنے کا سٹائل اور انداز ہی مختلف ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ خامی ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جہاں اپنے سے بڑی گاڑی والے کو دیکھے گا سیدھا ہو کے کھڑا ہو جائے، اور بھائی آ جائے، رشتہ دار آ جائے، یہاں تک کہ پیسے کی گراوٹ اتنی آئی، اخلاق کا زوال اتنا آیا کہ ماں باپ کو بھی ماں باپ نہیں سمجھا۔ تو قارون نے بھی یہی کیا، فبغى علیہم، اس نے کہا مجھے یہاں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ یہ دشمنوں کا اعلی کار ہوتا ہے۔ فرعون نے غنیمت سمجھا، اس نے کہا بندہ توڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، اس نے اسے کام دینا شروع کی۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ فرعون سے ٹھیکہ لیتا، کنسٹرکشن کا کام کرتا، بنی اسرائیل کو تھوڑی سی مزدوری دیتا، اپنی قوم کے لوگوں کو، باقی سارا پیسہ جیب میں ڈال لیتا، اور ان کو کہتا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے فرعون ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تم موسیٰ کے پیچھے لگے ہو، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ فرعون کے پاس تو فوج ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، موسیٰ کے پیچھے لگے ہوئے ہو، فرعون کی ماتحتی سے نکل جاؤ گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کا نقصان انہی ایجنٹوں نے کیا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔
یہاں ہمارے ملک میں آ کے کوئی یہودی بیٹھ کے تو نہیں پالیسیاں بناتے، عیسائی بیٹھ کے تو نہیں پالیسیاں بناتے، یہاں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محکمے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نصاب کی کمیٹیوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایجنٹ ہے جو سارے کام کر رہے ہیں، یہ ایجنٹ ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تجارتی خسارہ کون پورا کرے گا؟ ہم اس نظام تعلیم کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس نظام تعلیم کون سا ہے؟ ہم اس انگریز کے قانون کو چھوڑ دیں گے تو ہم کون سے قانون کو اپنائیں گے؟ جن کے پاس قرآن جیسا قانون ہو ان کو کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ جن کے پاس حلال تجارت کے ذرائع اور سورسز ہوں ان کو کون سے سودی بینکوں کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ ایجنٹ ہے، جیسے قارون تھا ایسے آج بھی۔ فبغى علیہم، سرکشی پہ اتر آیا، بغاوت پہ اتر آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسے نصیحت کی، اسے سمجھایا۔ ایسا بدبخت تھا جس نے نبی کی نصیحت کا بھی اثر نہیں لیا، لیکن اللہ نے بھی بتا دیا کہ پھر نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آتی، پھر نبی سے خونی رشتہ بھی کام نہیں آتا۔ ابو لہب کے معاملے میں بھی یہی تھا، وہاں بھی اللہ نے یہی بتایا، قارون کے معاملے میں بھی اللہ نے یہی بتایا کہ پھر رشتہ داری بھی نبی کی کام نہیں آتی۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسی پکڑ کے ساتھ پکڑتا ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے نشان عبرت ہوتا ہے۔ تو اس کی قوم نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو نصیحت کی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ پہلی نصیحت تھی کہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، تو نعمت پر سر جھکنا چاہیے، گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیڑے مکوڑے نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کی بات کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لا تفرح، اکڑ مت، جھک کے رہ۔ لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی تھی، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ بیٹا اکڑ کے مت چل، تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں جا سکتے، اتنے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ ایک سر درد انسان کو گرا دیتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جائے انسان گر جاتا ہے، ایسے انسان کو تکبر اور اکڑ زیب دیتی؟ جو 2 دن کا بخار نہیں سہ سکتا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اکڑتا پھرے۔ تو اس کی قوم نے یہی کہا، لا تفرح، پیسہ ہے تیرے پاس، اللہ کی نعمت سمجھ اس کو، لیکن اس کی وجہ سے اوروں کو ذلیل نہ کر، حقیر نہ سمجھ۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور دوسری نصیحت کیا کی؟ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے، آخرت اس سے حاصل کر۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اپنی آخرت کو بنا لے، اپنی آخرت کی فکر کر لے، جہاں تو نے جانا ہے، جہاں تو نے رہنا ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، آپ کی قوم کے ساتھ ساتھ تھا، تو اسے کہا کہ اپنی آخرت کی فکر کر۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کے ذریعے سے آخرت بنا لے۔ مومن کا رویہ پیسے سے یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ صحابہ میں بڑے بڑے مالدار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص، جن کی ریشم کی 4 دکانیں تھیں اسلام قبول کرنے سے پہلے، اور اسلام قبول کیا تو سارے کا سارا پیسہ اللہ کے نبی کی ذات پہ نشاور کرتی۔ اور پھر خندق کے موقع پر وہ دن بھی آیا کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کو بٹن بھی نہیں لگے ہوئے، بلکہ کانٹوں کے ساتھ
بٹنوں کا کام لیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے پھر جبریل امین سلام لے کر آئے ہیں۔ مسلمان کا پیسہ یہ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، مسلمان کا پیسہ دوسروں کے سامنے اکڑنے کے لیے نہیں، کس لیے ہے؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ مسلمان تو یہ سوچے کہ مجھے آخرت مل جائے، اس پیسے سے میری آخرت کیسے بن جائے۔ اور تیسری نصیحت کیا کی؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے لیے اتنی محنت باغ دوڑ کر رہا ہے کہ تجھے اپنے آرام کی فکر ہی نہیں، دنیا کے لیے اتنا لالچی ہو گیا ہے کہ تجھے اپنی راحت ہی کی فکر نہیں، خود اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے یہ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، الا، غور سے سنو، کان کھول کے سنو، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق پورا وصول نہ کرے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور اگلا جملہ جو اس سے متعلق ہے، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، باغ دوڑ پوری کرو، اتنی باغ دوڑ نہ کرو کہ اللہ کا حق یاد نہ رہے، اتنی باغ دوڑ نہ کرو کہ بندوں کا حق یاد نہ رہے، اتنی باغ دوڑ نہ کرو رشتہ داروں کا حق یاد نہ رہے، اولاد یاد نہ رہے، ماں باپ یاد نہ رہیں، اور اتنی دوڑ نہ لگاؤ کہ اپنا آپ ہی بھول جاؤ۔ پیسے کی دوڑ میں، کاروبار کی دوڑ میں آج مسلمان ایسے لگ گیا ہے، اسے اپنی بھی فکر نہیں، اسے اپنی راحت کا خیال نہیں، اپنے آرام کا خیال نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہی نصیحت کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی راحت، اپنی فکر بھی کر لے، اپنے آپ پہ بھی لگا لے۔ قرآن نہیں منع کرتا، دین نہیں منع کرتا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ دین نے کب یہ کہا کہ سارے کا سارا اللہ کو دے دو؟ دین نے کب یہ کہا ہے کہ تم اچھا لباس نہ پہنو، اچھے برانڈ کے کپڑے نہ پہنو، اچھے برانڈ کی گھڑی نہ پہنو، اچھے شوز نہ پہنو، اچھی گاڑی نہ لو؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، حدود میں رہ کے سب کچھ کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی، بندوں کے لیے نکالی ہے، اسے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، میلا کچیلا سا لباس، آپ نے پوچھا تیرے پاس پیسہ نہیں؟ اس نے کہا ہے، اتنی بکریاں ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں اور اتنے اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کی نعمتوں کا اثر تجھ پہ بھی نظر آنا چاہیے۔ دین نے کب کہا ہے اپنی ذات پہ نہ لگاؤ؟ لیکن دین نے کہا کہ ایک پیسہ بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو، ایک پیسہ بھی، ایک پیسہ بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، فضول خرچی ہے، انسان کی تباہی ہے۔ اور سارے کا سارا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دینا، دین کہتا ہے اجازت ہے، دے سکتے ہو۔ یہ فرق ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اس دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرو اور اچھے طریقے سے پوری کرو، اپنے جسم کا بھی خیال کرو، اپنی راحت کا بھی خیال کرو، لیکن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کچھ لوگوں کو پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، اور وہ کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں پہ خرچ کریں، یعنی یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے سفیر ہیں۔ اللہ نے ان کو دیا، اللہ آسمان سے تو نہیں پھینکے گا۔
اللہ رب العزت کسی کی چارپائی کے نیچے سے تو نہیں نکال دے گا، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، نکال سکتا ہے، کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کچھ لوگوں کو پیسہ دیتا ہے اپنا سفیر بنا کر، اپنا نائب بنا کر، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کو دے، تاکہ وہ آگے خرچ کریں۔ فرمایا اگر وہ اس ذمہ داری پہ پورا اترتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ وہ پیسہ ان کی نسلوں کو دے دیتا ہے۔ ان کی نسلیں اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں تو اللہ ان کی اگلی نسلوں کو وہ پیسہ دے دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی اس پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ نہیں یہ تو میرا پیسہ ہے، اس کو میں جیسے چاہوں گا، جہاں چاہوں گا، میری مرضی ہو خرچ کروں گا، تو فرمایا کہ اللہ اس کا پیسہ اس کی اولاد تک، اس کی نسل تک نہیں جانے دیتا، وہ لے کے کسی ایسے کو دے دیتا ہے جو اس ذمہ داری کو نبھائے اور ادا کرے۔ یہ ہے احسن کما احسن اللہ الیک، تیری بات سنی جاتی ہے تو کسی کی سفارش کر دے، تیری بات سنی جاتی ہے تو کسی مظلوم کے کام آ جا، کسی کے ساتھ چل کے اس کے کام آ جا، اس کی ہیلپ کر دے۔ تیری تو زبان بھی بڑی اثر رکھتی ہے، لیکن انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ میں اس کو آج کوئی کام کہہ دوں تو کل وہ مجھے کوئی کام کہہ دے، لہذا میں کہتا ہی نہیں، میں نہیں کسی کی سفارش کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ پتہ نہیں وہ مانے کہ نہ مانے۔ اس کا ماننا یا نہ ماننا یہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں، ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ سفارش کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا، دوسرا مانے یا نہ مانے، یہ سفارش ہے دین میں۔ سفارش کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے کہنا ہے تو دوسرا ہر صورت اس کا پابند ہو جائے۔ تو اسے یہی نصیحت کی، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو بھی آگے لوگوں کے ساتھ احسان کر، تو بھی آگے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا رویہ اختیار کر۔ تیری زبان سے پتہ چلنا چاہیے تو بڑا آدمی ہے، تیرے عمل سے پتہ چلنا چاہیے تو بڑا آدمی ہے۔ بڑا آدمی پیسے والا نہیں، بڑا آدمی وہ ہے جس کا دل بڑا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو تیری زبان سے پتہ چلنا چاہیے تو بڑا آدمی، بڑے دل والا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ کر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیرا ہی ہو جائے گا۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، فساد نہ کرو، فساد نہ کر، اپنے پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کر، دین کی مخالفت میں استعمال نہ کر، ریاکاری کے لیے استعمال نہ کر، دکھلاوے کے لیے استعمال نہ کر، عیاشی پہ استعمال نہ کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا کر، یہ اصلاح ہے، اور اس کی مخالفت کرنا یہ فساد ہے۔ پیسہ تو لگانا چاہیے دو لوگوں کو جوڑنے کے لیے، نہ کہ دو لوگوں کو توڑنے کے لیے۔ پیسہ تو لگانا چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے، نہ کہ معاشرے کی بربادی کے لیے۔ تو یہ 5 نصیحتیں اسے موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس کی قوم نے کی، اور اس نے آگے سے نصیحتیں سن کر کیا جواب دیا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا جاؤ جاؤ میں نہیں سنتا، یہ کوئی میرے باپ دادا نے وراثت میں نہیں چھوڑا تھا، یہ پیسہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ تو جب پیسہ میں نے کمایا ہے، محنت میں نے کی ہے، پلاننگ میں نے کی ہے، تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے، مجھے کہنے والے کہ یہاں خرچ کرو یہاں نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو؟ میرا پیسہ میری مرضی۔ اور
یہی انسان کے فساد کی اور اس کی تباہی کی پہلی سیڑھی ہے، جب وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے تو محنت سے کمایا ہے، میں نے تو پلاننگ سے کمایا ہے، میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے، میں نے پوری زندگی لگا کر پائی پائی کر کے جوڑا ہے، تو اب میری مرضی۔ اللہ رب العزت انسان کے اسی رویے کا شکوہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب حالات آ جائیں، پھر وہ ہمیں پکارے، اس کے بعد ہم اپنا اس پہ فضل کر دیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، میری پلاننگ بڑی اچھی تھی، میرا دماغ کام کر گیا، ورنہ فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو۔ یہ انسان کے اندر خمار جس وقت آ جاتا ہے، یہ کیڑا جب انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے تو بس یہیں سے اس کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا مال ہے، میں اس کے اندر بطور امین کے، امانت دار کے کام کر رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مومن کبھی بھی نہیں یہ سوچتا۔ محنتیں کرنے والے تھوڑے ہیں دنیا میں، کتنے ہی لوگ ایسے جنہوں نے زندگی کھپا دی لیکن 4 پیسے نہیں جوڑ سکے، کتنے ہی ذہین، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، وہ آج ان پڑھوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کسی کی صلاحیت، لیاقت اور کسی کی تدبیر، کسی کی پلاننگ، کسی کی کوشش، کسی کی محنت، کچھ بھی اس میں نہیں، بلکہ انسان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ میری اوقات سے زیادہ مجھے مل گیا، میری اوقات سے زیادہ مجھے مل گیا۔ تو اس نے یہی جواب دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا، نہ میرے باپ نے چھوڑا، نہ میرے دادا نے چھوڑا، نہ وراثت میں ملا ہے۔ اور کمایا کیسے تھا؟ ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، لوگوں کا حق دبا کے۔ بنی اسرائیل جن سے وہ کام کروایا کرتا تھا، ان کی تنخواہوں کو کم رکھ کے اور ان کی تنخواہوں میں سے حصہ کاٹ کاٹ کے یہ پیسہ جوڑا تھا، پیسہ کمایا تھا۔ اب اللہ نے اس کے جواب میں ایک سادہ سی بات ارشاد فرمائی، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کیا دعویٰ کر رہے ہو؟ تم سے پہلے تاریخ میں بڑے ایسے لوگ گزرے جن کے پاس تم سے زیادہ پیسہ تھا، آج کہاں ہیں؟ جن کے پاس تم سے زیادہ فوج تھی، تم سے زیادہ طاقت تھی، تم سے زیادہ اسلحہ تھا، تم سے بڑی سلطنت تھی، شان و شوکت تھی، کہاں ہیں؟ سب کو اللہ نے ہلاک کر دی۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کی کبھی آہٹ بھی سنی؟ کسی کی کبھی آہٹ بھی سنی؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اور جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور اللہ جب پکڑنا چاہتے ہیں، پھر اللہ صفائی کا موقع نہیں دیتے، پھر اللہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہاں بتاؤ کیوں کیا، تم نے یہ کہا کیوں تھا، یہ موقع نہیں اللہ دیتے۔ اب قرآن کریم اگلا مرحلہ، اگلا سین میرے اور آپ کے سامنے کیا رہا؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ ایک دن اس نے کہا کہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس بھی کیا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، بہترین لباس کا انتخاب کی، بہترین سواری منگوائی، اور اس کے ساتھ 200-300 لوگ وہ ہوتے تھے جو سیکیورٹی کے دستے کے طور پہ ساتھ ہوتے تھے۔ اب اس نے بہترین لباس لیا اور سونے کے زیورات پہنے، بہترین سواری لی، 200 لوگ، 200 سیکیورٹی گارڈ، پورا پروٹوکول اس کے ساتھ ہوا۔ اب وہ نکلا بازار میں، مارکیٹ میں، فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا
یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، جتنا قارون کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، بڑی قسمت والا ہے، انہ لذو حظ عظیم، اس کا لک کام کرتا ہے، ہمارے پاس بھی کاش اتنا ہوتا۔ دھوکہ کھا گئے، اور یہی دھوکہ آج کا مسلمان بھی کھاتا۔ کسی کے پاس پیسہ دیکھا، کسی کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، کاش مجھے بھی ایک موقع مل جاتا ڈرامے میں کام کرنے کا، ایک موقع مل جاتا کسی فلم میں کاسٹ ہونے کا، میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، میں بھی اتنی عیاشی کرتا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے دل پہ لکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں، دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، پیسہ بھی دیا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ پیسے کو خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں کا حق بھی پورا کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی پورا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوگا، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ 4 کام، پہلا کیا، پیسے کو اللہ کے لیے خرچ کیا، دوسرا اللہ سے ڈرا، تیسرا رشتہ داروں کا حق ادا کیا، اور چوتھا کیا، چوتھا یہ اللہ کا بھی حق ادا کیا۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے حلال کماتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا حق بھی پورا دیتے ہیں؟ اللہ کا حق صرف زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کا حق نماز ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ اور بندوں کا حق مکس ہے، اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق۔ اللہ کا حق پیسے کے ساتھ دینا، یہی اصل ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسرا آدمی وہ جس کے پاس علم ہے، پیسہ نہیں، وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جتنا فلاں آدمی کے پاس ہے، تو جیسے وہ نیکی پہ لگاتا ہے، دین کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، مستحق لوگوں کو دیتا ہے، بڑے بڑے خیر کے نیکی کے پروجیکٹ لگاتا ہے، میں بھی لگا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں درجے میں برابر ہے، یہ اور پہلا درجے میں برابر ہے، خرچ کچھ نہیں کیا، پاس کچھ بھی نہیں ہے، نیت بڑی اچھی۔ آپ نے فرمایا جتنا اجر پہلے کو ملا اتنا دوسرے کو ملا۔ آپ نے فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس علم نہیں، اور علم دین کا علم نہیں، خدا خوفی کا علم نہیں، اور پیسہ بہت ہے، نہ تو پیسہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کا حق ادا کرتا ہے، چاروں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں بدترین آدمی ہے، سخت اللہ کی پکڑ ہوگی۔ چوتھا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نہ علم دیا نہ پیسہ دیا، نہ علم اس کے پاس ہے نہ پیسہ اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے جتنا فلاں کے پاس ہے اگر اتنا میرے پاس ہوتا نا تو میں بھی ایسے عیاشی کرتا، میں بھی ایسے پیسے کو اڑاتا، میں بھی ایسے لوگوں کو دکھاتا، میری بھی ایسے ٹھاٹ باٹ ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا تیسرے اور چوتھے آدمی کا گناہ برابر ہے۔ تو فرعون قارون کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، بڑی قسمت ہے ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی اتنا پروٹوکول ہوتا۔ اب دوسرا رویہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، تمہارا برا ہو، ستیہ ناس ہو، کیا تمنا کر رہے، کیا خواہش کر رہے، یہ پیسہ کسی کے پاس زیادہ ہو یہ اللہ کی رضا کی اور خوشنودی کی دلیل تو نہیں ہے۔
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نے جو متقی کے لیے جو تیار کر کے رکھا ہے وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس دھوکے میں نہ آؤ، اس دھوکے میں نہ پڑو۔ اور مومن دھوکے میں پڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، جیسے موت انسان کا پیچھا کر رہی ہے ایسے ہی انسان کا رزق بھی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اپنے رزق سے دوڑے کہ میں نے نہیں لینا، میں نے کرنا ہی نہیں، میں نے محنت کرنی ہی نہیں ہے، تو فرمایا اللہ پہلے اسے اس کا پورا رزق دے گا اور پھر اس کے بعد اس کی موت آ کے اسے دبوچ لے گی۔ مومن کا تو یہ اعتقاد اور یقین ہوتا ہے، یہ مومن کا رویہ نہیں فلاں کی وجہ سے میرا گاہک خراب ہو گیا، فلاں کی وجہ سے مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اور فلاں نے میرا کسٹمر توڑ لیا، فلاں نے ایسا کر لیا۔ نہیں، جو میری قسمت کا مجھے مل کے رہے گا، اور اس کے لیے پھر وہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے۔ کاش کہ آج یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آج بڑے بڑے کاروبار تو کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ جوئے پہ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، سنوکر پہ جوا لگا رہے ہوتے ہیں، کیا ہے 20 30 40 روپے کرکٹ کے میچ پہ جوا لگا رہے ہیں، 1.5 لیٹر کی بوتل کے پیچھے، ایک بیٹ کے پیچھے، ایک گیند کے پیچھے، اور 10,000 کے پیچھے، 4,000 کے پیچھے۔ جو اتنے چھوٹے لیول پہ جوا لگائے گا، جب اس کو بڑا کاروبار کرنے کا موقع ملے گا تو کیسے حلال کمائے گا؟ جب وہ کسی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے گا تو کیسے حلال کمائے گا؟ تو مومن کا رویہ نہیں ہوتا، مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے بس میں اسی پہ راضی ہوں، میں اسی پہ راضی ہوں، اور وہ میرے لیے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ خوبی انسان کو صبر کرنے سے ملتی ہے۔ جو ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، رشتہ داروں کا بھی کرو، بندوں کا بھی کرو، پڑوسیوں کا بھی کرو، سب کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جس وقت اللہ قیامت کے دن مجرموں سے پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ، قسم کھا کے کہیں گے کہ اللہ کی قسم دنیا میں تو ایک گھڑی رہ کے آئے۔ یہ میں اور آپ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کوئی کہے گا ایک صبح رہ کے آیا ہوں، کوئی کہے گا ایک شام دنیا کے اندر رہ کے آیا ہوں، اور کوئی کہے گا 10 دن رہ کے آیا ہوں، کوئی کہے گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے الا لبثتم الا قلیلا، دنیا میں تو تم کچھ رہ کے ہی نہیں آئے، یہ تو انسان کی آنکھ لگی ہے، بس کھلنے کی دیر ہے۔ تو فرعون نے جو رویہ اختیار کیا وہ آج کے مسلمان کے اندر بھی ہے، وہ بھی اسی کے نقش قدم پر ہے، اس کا پیسہ بھی اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں، لوگوں کو لڑانے میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا اثر و رسوخ بھی ناجائز کاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور مومنوں ہی کا رویہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھ کے رالے ٹپکا رہے ہیں، وہ خواہشیں کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے، ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا اور ہم بھی ویسے ہوتے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ کامیاب صرف اور صرف مومن ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بس اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اور وہ اس کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، بندوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہی آدمی کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تو قرآن نے یہ تصویر، یہ منظر، یہ سین، یہ سٹوری، یہ میرے اور آپ کے سامنے کس لیے رکھی ہے کہ اگر اینڈ اچھا کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ان ایمان والوں نے اختیار کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تھے، ورنہ اینڈ قارون جیسا ہوگا، بہت برا اینڈ ہوگا کہ انسان اس دنیا کے اندر بھی بے بس
اور مرنے کے بعد اس کا پیسہ اس کی اولاد کے بھی کام نہیں آئے گا۔